آج آپ سنیں گے ولیم مکائے کی کتاب 5 ایپکس آف سیولائزیشنز کی 6 ایپیسوڈ۔ کتاب میں انسانی تہذیب کے 5000 سال پر ایک نئے زاویہ نگاہ سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں 5 ایپکس آف سیولائزیشن یعنی تہذیب کی تاریخ کی آج کی ایپیسوڈ۔ ٹوائن بی کا نظریہ تہذیب۔ اسپینگلر کی تاریخ علاقائی عصبیت پر مبنی نہیں تھی۔ مغرب کا کلچر مختلف طرز کے کلچرز میں سے ایک تھا جو دنیا کی تاریخ میں نمودار ہوا۔ اسپینگلر نے اسے دوسروں سے بہتر یا منفرد نہیں سمجھا تھا بلکہ مختلف قرار دیا تھا۔ اسٹڈی آف ہسٹری کے برطانوی مصنف آرنلڈ ٹوائن بی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ایک مرتبہ تو وہ اسپینگلر کی شاندار تاریخی بصیرت سے مرعوب ہو گیا تھا اور یہ سوچ کر حیران تھا کہ قبل اس کے سوالات میرے ذہن پر ابھی پوری طرح مرتب بھی نہ ہوئے تھے، اسپینگلر نے میری ساری چھان بین ٹھکانے لگا دی۔ اس نے اس خیال سے اتفاق کیا کہ تہذیبوں کی متوازی تاریخیں ہو سکتی ہیں، لیکن اسپینگلر کے اس طریقہ کار سے اختلاف کیا کہ پہلے سے طے شدہ تمثیلات کو تاریخ کے آہنی اصول مان لیا جائے۔ ٹوائن بی نے فرض کیا کہ اس میں عالمانہ فکر کے اندر قومی روایات کا عکس ملتا ہے۔ جہاں جرمنی کا ایک راہبانہ انداز بے نتیجہ نظر آیا، وہاں اب دیکھنا ہے کہ برطانوی شہنشاہیت کیا کر کے دکھاتی ہے۔ ٹوائن بی نے اس تجویز سے اپنے دلائل کا آغاز کیا کہ تاریخی مطالعہ کا قابل فہم پہلو نہ تو ایک قومی ریاست کا مطالعہ ہے، نہ اجتماعی طور پر پوری نسل انسانی کا، بلکہ لوگوں کے ایک مخصوص گروہ کا مطالعہ ہے، وہ گروہ جسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا، ایک معاشرہ مختلف انسانی برادریوں کے لیے ایک مشترکہ میدان مہیا کرتا ہے جہاں مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ تہذیبیں وہ معاشرے تھے جو بلند ہو کر ایک خاص سطح پر پہنچ گئے۔ اپنی کتاب مطالعہ تاریخ میں اس نے اسی طرح کے معاشروں کی نشاندہی کی ہے اور ان کا جائزہ لیا ہے۔ اس نے اپنی اس کتاب میں تہذیبوں کی 21 مثالیں دریافت کی ہیں۔ 21 تہذیبوں میں سے 8 ابھی تک موجود ہیں جبکہ 13 فنا ہو چکی ہیں۔ ٹوائن بی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ عالمی تاریخ میں وہ معاشرے شامل ہیں جو تہذیبیں نہیں بن سکے، مثلاً آئرلینڈ اور نستوری عیسائی جو محض ناکام تہذیبیں کہلائی جا سکتی ہیں۔ کچھ دوسروں میں جزائر پولینیا اور اسکیو کے کلچر شامل ہیں جو مقید تہذیبیں کہلانے کی حقدار ہیں۔ اس طرح کے متعدد معاشرے ہیں جنہیں ٹوائن بی نے ابتدائی تہذیب کے معاشرے قرار دیا ہے۔ علم بشریات کے ماہرین کے ایک گروپ نے 1915 میں 650 مختلف معاشروں کا شمار کیا تھا۔ ابتدا میں یہ فرض کیا جا سکتا تھا کہ زیادہ ترقی یافتہ اور کامیاب معاشرے وہ تھے جنہیں زیادہ زرخیز زمین، زیادہ عالی دماغ لوگ، زیادہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی اور ایسے ہی سود مند اسباب میسر تھے۔ ٹوائن بی نے یہ معلوم کیا کہ معاشرے صرف قدرتی فائدوں کی بدولت خوشحالی حاصل نہیں کرتے بلکہ کامیابی کے ساتھ چیلنج کا مقابلہ کر کے جو تجربے حاصل کرتے ہیں ان کی بدولت وہ خوشحال ہوئے۔ مثال کے طور پر مصر اور میسوپوٹیمیا کے ابتدائی تہذیبوں کو برفانی زمانے کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ برفانی عہد کے آخری سال گزر رہے تھے، زمین سوکھنے لگی تھی، چنانچہ پہلے جہاں گھاس کے ہرے بھرے قطعات ہوتے تھے اب وہ ریگستان میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس چیلنج کے مقابلے میں انہوں نے آبپاشی کے نظام کی تعمیر کی جس سے کھیتوں کو پانی ملنے لگا۔ اس طرح وہ آبادیاں جو وحشی قبائل کی سرحدوں پر آباد تھیں یا مختلف معاشروں کے درمیان رہتی تھیں، انہیں اکثر کارنامے انجام دینے کی تحریک ہوئی۔ تہذیب کے ابتدائی دور کے معاشرے دوسری طرف ایک اور ہی ڈگر پر چلتے رہے اور وہ اسی سے مطمئن رہے، چونکہ ان کے پاس تبدیلی کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان معاشروں پر رسم و رواج کی ایک موٹی تہ جمتی چلی گئی۔ اگرچہ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو معاشرہ شدید حالات سے دوچار ہوتا ہے وہ یا تو پسماندہ رہ جاتا ہے یا پھر ان مشکلات کی تاب نہ لا کر تباہ ہو جاتا ہے۔ زمانہ قبل از مسیح کے حالات
زندگی کو فطرت کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ تمثیلی پیرائے میں کہیں تو اسے باغ عدن کی مثال سے بیان کیا جا سکتا ہے، جہاں زندگی نہایت متوازن اور مکمل تھی۔ تب اس دنیا میں ایک نیا عنصر داخل ہوتا ہے جو دنیا کے توازن کو برہم کر دینے والا تھا، اور بحالی کے ایک عمل کا اس سے آغاز ہونا تھا۔ یہ واقعہ خدا کی کائنات میں شیطانی در اندازی کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر خدا کی قبل از تاریخ کی دنیا متوازن اور مکمل ہے تو تاریخ کے زمانے غیر متوازن اور محض شر ہیں۔ وہ ایک ایسی حرکی توانائی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو نادرست کو درست کرنے کی ضرورت کے تحت پیدا ہوتی ہے۔ تاہم ایک نسبتاً کم مکمل تہذیب یافتہ معاشرے لازمی طور پر تاریخ سے قبل معاشروں پر غلبہ پا لیتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ تخلیقی جد و جہد کے طویل تجربے نے ان معاشروں میں علم اور طاقت دونوں فراہم کر دی تھیں تاکہ وہ عناصر فطرت کو اپنے تابع بنائیں اور دوسری انسانی آبادیوں پر فتح یاب ہوں۔ بائبل کی کہانی میں قابیل اور حابیل اسی عمل کا مرقع پیش کرتے ہیں۔ اوائل تہذیب سے موجودہ تہذیب تک کے سفر کو ٹوائن بھی تمثیلی انداز سے بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ابتدائی معاشرے کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ایک پہاڑ کے چھجے پر کاہلی سے پڑے ہوئے ہیں۔ نیچے ایک پھسلواں ڈھلانی راستہ ہے، اوپر بھی پھسلواں راستہ ہے۔ تہذیبیں انہی سوئے ہوئے لوگوں کی مانند ہیں جو ابھی ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور عمودی پہاڑ پر جنہوں نے چڑھنا شروع کیا ہے۔ ابتدائی معاشرے جینیاتی طور پر جب تہذیبوں میں منتقل ہوتے ہیں تو یہ جامد سے متحرک حالت کی جانب منتقلی ہوتی ہے۔ اس عمل کو قدیم چین کے فلسفیوں نے سمجھ لیا تھا۔ چینی دانشوروں نے اس حرکت اور تعطل کو نام دیا۔ انہوں نے حرکت اور تعطل کو ین اور یانگ کی اصطلاحی معنوں میں اس طرح بیان کیا ہے: ین حرکت نہیں کرتا اور یانگ متحرک رہتا ہے۔ چینی معمول کے مطابق ین کا نام پہلے لیا جاتا ہے، اور ہم اپنی بصیرت کے دائرے میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نسل کا انسان جو 3 لاکھ سال قبل انسانی فطرت کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور اس کا عہد 98% زمانہ آرام سے گزار دیا، اس سے پہلے کہ یانگ کی تہذیبی سرگرمی کا آغاز ہوتا۔ اسپینگلر کی طرح ٹوائن بھی اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ تہذیبیں زندگی کے چکر سے گزرتی ہیں اور بعض اوقات دوبارہ رونما ہوتی ہیں۔ ان کے معاشرے لازمی طور پر خانہ بدوش قبائلی زندگی سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ خانہ بدوش ایک علاقے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہیں ڈیرا ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی تہذیب زمین بوس ہو جاتی ہے تو اس کے سماجی ملبے میں سے کوئی خانہ بدوش قبیلہ پھر سے نکل آتا ہے۔ عام طور پر مصیبتوں کا وقت آتا ہے جب نئے معاشرے پر دباؤ پڑتا ہے۔ تہذیبیں اس وقت ایک سیاسی مملکت کے روپ میں عالمگیر حیثیت اختیار کر لیتی ہیں اور کئی سال تک امن قائم رکھتی ہیں۔ پھر بالآخر یہ مملکت زوال پذیر ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بد نظمی کا ایک دور شروع ہوتا ہے، جہاں سے پھر ایک نئے نظم و ضبط کا دور نکلتا ہے۔ شکست خوردہ معاشرے سے پیدا ہونے والا مذہب ایک ایسا تہذیبی ڈھانچہ فراہم کر سکتا ہے جس سے دوسری تہذیب پیدا ہو سکتی ہے۔ ٹوائن بھی اس عمل کا مقابلہ اس کیڑے کی ابتدائی شکل سے کرتا ہے جو مرتے ہوئے کیڑوں کو لاروا سے جوڑ دیتی ہے اور جو دوسری نسل میں ظاہر ہوتا ہے۔ روما سلطنت کے آخری دور میں جبکہ معاشرہ قریب المرگ تھا، مسیحی کلیسا نے اس کے اور مغربی یورپ کی بادشاہت کے درمیان اسی طرح کے رابطے کا کام کیا تھا۔ اسی طرح کا واقعہ چین میں رونما ہوا جب بدھ مت جنوبی مشرقی ایشیا میں پھیلا اور ہن سلطنت کو اپنے عقیدے میں ضم کر لیا۔ ٹوائن بھی کے بیان کے مطابق 21 تہذیبیں پشتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جیسے ترتیب وار شجرے لکھے جاتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ تاریخ میں تسلسل اس طرح نہیں ہوتا جیسے کسی ایک فرد کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کا تسلسل ہے جو یکے بعد دیگرے کئی پشتوں کی زندگی سے مل کر مرتب ہوتا ہے۔ کچھ اسی طرح اس کا مقابلہ جو ایک بچے کا اپنے والدین سے ہوتا ہے۔ ٹوائن بھی نے یہ بات محسوس کی کہ تمام معروف تہذیبیں 3 نسلوں تک برقرار رہیں۔ پہلی نسل کا معاشرہ تو وہی ہوگا جس کے سامنے کوئی مثال نہ تھی، اور وہ جو کچھ بنا اپنی کوشش سے بنا۔
कुछ अरसे बाद वही माशरा वहशी कबाइल के हमले और लूट मार का शिकार होकर गायब हो जाएगा। दूसरी नस्ल के माशरे मुनहदम माशरों के मिलने से उभरते हैं और इनमें अक्सर वही वहशी कबाइल शामिल हो जाते हैं जो पहले माशरे की तबाही के ज़िम्मेदार थे। तीसरी नस्ल के माशरों में यही अमल फिर दोहराया जाता है। 16वीं सदी कबल मसीह में जब सुमेरी तहज़ीब ख़त्म हुई तो हित्ती और बाबुल की तहज़ीबों ने इनकी जगह ले ली जिनकी नस्ल से वो उठी थी। सुमेरी माशरे की मुलहन मतवी तहज़ीब सीरियाक और हीलंग की मूरत से आला थी। मनवा के लोग बहरी सयाह थे, करेट और हमसाए के जजीरों में आबाद थे। 1200 कबल मसीह में वहशी लोगों के एक अचानक हल्ले ने इनको ज़ेर कर लिया। हेलन तहज़ीब को इन्हीं लोगों के वारिसों ने तामीर किया था जो एगियन समंदर के साहिली इलाकों में आबाद हो गए थे। सीरियक माशरा तकरीबन उसी ज़माने में उन लोगों ने तामीर किया जो बहरे रूम के मशरक़ी किनारे पर आबाद थे। इनमें दाऊद और सुलेमान की यहूदी बादशाहतें, लबनान और शुमाली अफ्रीका, कारथीज की आबादियाँ शामिल थीं जिनको साइरस ने बसाया था। इस माशरे को तारीख़ के साथ एक आलमी हैसियत उस वक्त हासिल हुई जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानशीनों ने अपनी रियासत तामीर की। सिकंदर आज़म की फतूहात के नतीजे में हेलंग तहज़ीब एशिया और अफ्रीका के ज़रिए से दूर तक फैल गई और रोमा वालों ने बाद में इसी को कबूल कर लिया। सीरिया का माशरा तीसरी पुश्त के उन दो माशरों का मुरस था जो इस्लामी मज़हब के तहत वजूद में आए। सीरियक और हेलंग यूनानी और रोमन माशरों ने बाहम मिलकर मसीहियत को जन्म दिया जिसने बाद में 3 पुश्तों के माशरों की नशोनुमा की। पुरानी दुनिया की बाकी तहज़ीबों में जो आज भी ज़िंदा हैं और एशिया में मौजूद हैं, पहली पुश्त की 2 दीगर तहज़ीबों इंडिक और सिनिक की बदन से पैदा हुई। दोनों आलमी मज़ाहिब की पैदा करता हैं जिनका ताल्लुक़ हेलंग तहज़ीब से उनकी तहज़ीब के नाजुक मराहिल में रह चुका था। मशरिक़ बईद में बुद्ध मत जो चीन और जापान में फैला हुआ था उन बौद्ध तालीमात से मुख्तलिफ था जो बैक्टीरिया और शुमाली हिंदुस्तान की कुशन सल्तनत में पाई गईं। मौजूदा हिंदू मज़हब भी बहुत से मज़ाहिब के तहज़ीबी मिलाप की पैदावार है। नई दुनियाएं इंडियान और मायान माशरे में पहली पुश्त की तहज़ीबें थीं। मायान माशरा यूसीटो और मैक्सिक तहज़ीबों का वारिस था जिसे स्पेन के फ़ातह लश्करों ने 16वीं सदी में ख़त्म कर दिया। ट्वाइन भी एक रासिख़ुल अक़ीदा ईसाई था। उसका ख़याल था कि मसीहियत हमेशा बरकरार रहेगी। मुख्तलिफ़ अक़ायद के दरमियान हम आहंगी तलाश करते हुए नए असरात कबूल करती और असरअंदाज होती जाएगी। मग़रिब का माशरा चूँकि तहज़ीबी तौर पर मज़हब से मुंसलिका है, लिहाजा कबूलियत का ये अमल हमेशा जारी रहेगा। तहज़ीबों के मुसलसल उरूज और ज़वाल से पता चलता है कि तारीख़ ख़ुद को दोहराती है। मज़हब की दानिश बाएतबार मजमूई तहज़ीबी तरक्की का पता देती है। इन मुख्तलिफ़ अनासर में हम आहंगी की खातिर ट्वाइन बी ने एक नमूना पहिए और रथ का वज़ा किया था। उसने दुनिया के मज़ाहिब का मुकाबला एक रथ से किया जो जन्नत की सिमत सरगर्म सफ़र है। साथ ही कुर्रे खाक पर तहज़ीबें फ़ना होती रहती हैं। एशीलस के बकौल अगर दानिश मसाइब से गुज़रने के बाद हासिल होती है तो किसी माशरे की तबाही से जो गैर मामूली मुसीबतें आती हैं वो इंसानियत की अखलाकी दानिश में इजाफ़ा करती होंगी। माशरे की जिस्मानी साख्त अगर मुसलसल गर्दिश की पाबंद हो फिर भी इंसान की रूहानी फ़हम और दानिश में इससे इजाफ़ा ही होगा। ये थी तहज़ीब की तारीख़ की 6ठी एपिसोड। अगली एपिसोड्स को बर वक्त सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी किया करें।